جب آپ انتباہات یا مشورے پر دھیان نہیں دیتے ہیں تو اس طرح کے حادثے رونما ہوتے ہیں۔ تلنگانہ کے گمنم ضلع میں ڈی سی ایم گاڑی کونیچرلا منڈل میں جنرم پل کے قریب نیمواگو ندی میں بہہ گئی۔ مقامی لوگوں نے ڈرائیور کو انتباہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ پانی میں نہ جائے، لیکن اس نے توجہ نہیں دی۔ اب لاپتہ۔ حیدرآباد پولیس اسپاٹ بھرتی کی پیشکش کرنے والے میگا جاب میلے کی میزبانی کرے گی۔ ایس ایس سی، آئی ٹی آئی، ڈپلوما، کوئی بھی گریجویشن، بی ٹیک، بی فارما یا ایم فارما جیسی اہلیت کے حامل امیدوار حصہ لینے کے اہل ہیں۔ جاری پولیس یادگاری ہفتے کے ایک حصے کے طور پر حیدرآباد پولیس جمعرات 30 اکتوبر کو مہدی پٹنم کے روپ گارڈن فنکشن ہال میں صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ایک میگا جاب میلہ منعقد کرے گی۔ حیدرآباد میں واقع اس پیشہ ور فٹ بال کلب دکن بلاسٹرز کے ساتھ مل کر ایونٹ کا مقصد بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ بھرتی مہم مختلف شعبوں بشمول آئی ٹی، سافٹ ویئر، بینکنگ، فارمیسی اور نجی صنعتوں میں باصلاحیت نئے اور تجربے کار امیدواروں کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کانگریس کے سینئر قائد محمد اظہر الدین 31 اکتوبر کو تلنگانہ کابینہ میں وزیر کے طور پر حلف لینے والے ہیں۔ کرکٹ کے میدان سے سیاست کے ایوان تک ان کا یہ سفر ایک نئی سیاسی منزل کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ اظہر الدین کو گورنر کوٹے کے تحت قانون ساز کونسل MLC کا رکن نامزد کیا گیا ہے، جس کے بعد ان کی کابینہ میں شمولیت یقینی ہو گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ ہفتے قبل انہوں نے جوبلی ہلز اسمبلی کے ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا، لیکن پارٹی کی حکمت عملی میں تبدیلی کے نتیجے میں اب انہیں وزارتی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق کانگریس حکومت نے اظہر الدین کے ساتھ پروفیسر کودنڈا رام کا نام بھی گورنر کو سفارش کیا ہے تاکہ پارٹی میں توازن اور بااعتماد قیادت کو موقع دیا جا سکے۔ حیدرآباد کے شمشاباد میں واقع راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پستول کی بلیٹ یعنی گولی ملنے سے سنسنی پھیل گئی۔ اطلاع کے مطابق کولکتہ سے حیدرآباد آنے والے ایک مسافر کے بیگ سے سیکیورٹی عملے نے 38 mm کی گولی برآمد کی۔ مسافر کی شناخت وشال کے نام سے ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ کے سیکیورٹی عملے نے فوری طور پر اسے حراست میں لے کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ سمندری طوفان مونتھا کے اثر سے تلنگانہ کے 16 اضلاع میں اچانک سیلاب، فلیش فلڈ کا خدشہ ہے۔ ان اضلاع میں عادل آباد، نرمل، نظام آباد، جگتیال، کاماریڈی، کریم نگر، سدی پیٹ، ورنگل، جنگاؤ، یادادری، بھونگیر، ہنمکنڈا، محبوب آباد، ملگو، میدک، میڈچل، ملکاجگیری اور پیداپلی شامل ہیں۔ محکمے نے ورنگل، ہنمکنڈا اور محبوب آباد اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان علاقوں میں انتہائی شدید بارش ہو سکتی ہے۔ عادل آباد، نرمل، جگتیال، منشیال، راجنا سرسلہ، پیداپلی، کریم نگر، سدی پیٹ، جنگاؤ، یادادری، بھونگیر، جے شنکر، بھوپال پلی اور سوریا پیٹ اضلاع میں بہت زیادہ بارش متوقع ہے۔ کمرم بھیم، آصف آباد، نظام آباد، کاماریڈی، میدک، رنگاریڈی، نلگونڈا، ملگو، بھدردری، کوتھاگوڈم اور کھمم اضلاع میں بھاری بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ندی نالوں کے قریب نہ جائیں اور ضرورت پڑنے پر مقامی حکام کی ہدایت پر عمل کریں۔ سمندری طوفان مونتھا کے اثر اور شدید بارش کے باعث ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے کئی ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ جملہ 127 ٹرینوں کو عارضی طور پر منسوخ کیا گیا ہے، جبکہ مزید 14 ٹرینوں کا راستہ تبدیل کیا گیا ہے۔ فلک نما ایسٹ کوسٹ، گوداوری، وشاکا، نرساپور ایکسپریس سمیت کئی ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بارش کے باعث مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر کئی ٹرینیں رک گئی ہیں۔ تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع کے گنڈراتی مڈکو میں کونارک ایکسپریس اور ڈوناکل میں گولکنڈا ایکسپریس رکی ہوئی ہے۔ آندھرا پردیش کے کرشنا ضلع کے کونڈاپلی میں سائی نگر میں شیڈی ایکسپریس رکی ہوئی ہے۔ اسی طرح آندھرا پردیش کے مختلف اسٹیشنوں پر بالا ماربردار ٹرینیں، گڈز ٹرینیں بھی پھنسی ہوئی ہیں۔ حیدرآباد شہر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں شدید بارش سے عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ روز سے مسلسل بارش کے باعث دونوں ذخائر آب میں سیلابی ریلے تیزی سے داخل ہو رہے ہیں۔ عثمان ساگر مکمل لبریز ہونے کے باعث 10 دروازے 2 فٹ تک کھول کر نیچے کی سمت پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ اس وقت 2630 کیوسکس پانی موسی ندی میں چھوڑا گیا۔ حمایت ساگر میں بھی 4 دروازے 2 فٹ کھولے گئے ہیں۔ موجودہ پانی کی سطح 1762.25 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ عثمان ساگر کی سطح 1788.25 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ موسی ندی کے کناروں پر واقع
علاقوں کے مکینوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں، ضرورت پڑنے پر ریلیف کیمپ قائم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ محکمہ واٹر بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ موسی ندی کے بہاؤ پر مسلسل نظر رکھیں۔ منچریال کلورٹ کے اوپر سے پانی بہنے لگا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں آمد و رفت بند کر دی گئی ہے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔